الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ۔ فرمایا بلا شبہ اس نے ظلم کیا تیری دمبی کو اپنی دمبیوں سے ملانے کا سوال کر کے، اور بے شک لوگوں کی اکثریت جو اکٹھے رہتے ہوں ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں سوائے ایمان والوں کے اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کے، اور وہ ہیں بہت تھوڑے۔ اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ ہم نے انہی کی آزمائش کے لیے کیا، سو اپنے رب سے مغفرت چاہی اور رکوع میں گر گئے اور خوب توبہ کی، تو ہم نے اس کی خاطر جو کچھ ہوا اس پر رحمت کا پردہ ڈال دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس انتہائی قرب ہے اور بہت اچھا انجام۔ آج ہماری سورہ صاد کی آیت مبارکہ 25 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ یہاں یہ آیت مبارکہ 24 کی آیت مبارکہ سجدہ ہے، اور جن جن لوگوں نے یہ آیت مبارکہ سنی ہے ان پر ایک مرتبہ ایک سجدہ کرنا واجب ہے۔ گفتگو ہماری یہ چل رہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے در دولت پر دو لوگ جو دیوار پھلانگ کر آئے، آپ کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، تو اس سے پہلے آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان دونوں کو میں گرفتار کروا دوں اور انہیں سخت سزا دوں۔ ابھی آپ کے ذہن مبارک میں یہ بات اور یہ خیال آیا کہ انہوں نے فوری طور پر معذرت چاہی اور ایک سوال کرنے کی جسارت کی، تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہوں نے وہ بات کی، سوال کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اس ایک دمبی والے شخص سے 99 والے بندے نے یہ سوال کر کے ایک زیادتی کا معاملہ کیا ہے، اور ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ فرمایا جہاں لوگ اکٹھے رہتے ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتی اور ظلم کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں وہ کبھی کسی دوسرے مومن پر زیادتی نہیں کرتے۔ یہ قرآن ہمیں نظریہ دے رہا ہے کہ جہاں اکٹھے لوگ رہتے ہیں دوسرے کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے صاحب ایمان بنایا ہے اور وہ اچھے عمل کرنے والے ہیں، وہ اکٹھے رہتے ہوئے ایک دوسرے کا سہارا تو بنتے ہیں لیکن کسی ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی اور نقصان نہیں کرتے۔ لہذا قرآن اشارت النص سے ہمیں یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اکٹھے رہنے میں اور غیر مسلموں کے اکٹھے رہنے میں فرق ہونا چاہیے۔ غیر مسلم جو ہے وہ اکٹھے جب رہتے ہیں تو کسی پر ظلم و زیادتی کر لیتے ہیں، لیکن ایمان والے جہاں اکٹھے رہتے ہیں اور انہیں اکٹھا رہنے کا حکم دیا گیا ہے، آپس میں اتفاق میں رہیں، محبت میں رہیں۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خوبصورت اعلان ہے، آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا۔ یہ سرکار کا اعلان ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے آج دنیا کی تصویر ہی الگ ہو گئی۔ وہ نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ ایک دوسرے کے حقوق کی پروٹیکشن اور تحفظ کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ جہاں رہتے ہیں، وہ چاہے ریاستی سطح پر ہو چاہے وہ علاقائی سطح پر ہو،
وہ ایک دوسرے کے تحفظ اور حفاظت کا پورا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم مسلمانوں نے ان کی روایات کو لے لیا اور اپنی روایات کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے ہماری اسلامی روایات کو لے لیا، اور آج وہ دنیا میں کامیاب ترین قوم ہے۔ وہ عیسائی اور یہودی لوگ آج دنیا میں کامیاب ترین لوگ ہیں، اور ہم مسلمان جناب رسوائی میں اور کہاں ایک زوال یافتہ قوم بن گئے۔ ایک مدت مدید کے بعد اب تک مسلمان سپر پاور نہیں بن سکا۔ دنیا میں ہم مظلومیت، ہر جگہ پر مظلومیت کا شکار، اور غربت اور مفلسی اور کمزور ملکوں میں ہمارا شمار۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جو اسلام کا اور قرآن کا اور ایمان کا نظریہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، اور آقا کی وہ حدیث پاک کہ اگر کسی ایک تمہارے بھائی کو کانٹا چبھ جائے تو سارے مسلمان اس کے درد کو محسوس کریں، وہ باتیں کہاں گئی؟ وہ روایات کہاں کھو گئی؟ اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ آج یہ بڑے عجیب معاملات ہیں۔ کل ایک دانشور میں تو وہاں پہ ہماری ایک میٹنگ تھی، تو وہ بڑی خوبصورت انہوں نے ایک بات کی، بڑے اطالیق دنیا پھرے ہوئے ایک عالم دین، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہم دعوے اور باتیں بڑی کرتے ہیں، جس نبی سے ہم اپنی عقیدتوں کے اتنے جملے بولتے ہیں، کاش اس نبی کی تعلیم سے بھی ہمیں محبت ہو جاتی۔ یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، اور یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ ہم نبی سے جناب محبت کے بڑے دعوے دار ہیں۔ ہم نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں نبی سے اتنی محبت ہے، ہم جناب آپ کے ایک آپ کی نسبت اور آپ سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور جناب ہم ان کے در کے کتے بننے تک جملے بولتے ہیں کہ ہم ان کے در کے کتے ہیں۔ یہ ہمارے جملے لفظوں تک کی حد تک ہو سکتے ہیں۔ جو در کا کتا ہوتا ہے وہ پھر اپنے مالک کا پورا اس کے حکم پر عمل بھی کرتا ہے۔ واقعہ پڑھا آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ بازار میں، بسطام کے بازار میں جا رہے تھے، تو راستے سے نا سامنے سے ایک کتا آ رہا تھا، تو آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے اپنا دامن شامن سمیٹا کہ ظاہر ہے کتا ہے، ناپاک ہے، پلید ہے، کہیں لگے گا تو کپڑے یا جسم ناپاک ہو جائے گا۔ تو ایک لمحہ کے لیے دل میں یہ بات آئی کہ میں انسان ہوں، یہ کتا ہے، یہ ناپاک ہے۔ اب ظاہر ہے جس کا جتنا مقام ہوتا ہے اللہ کے قریب، اس پہ اتنی کڑی نظر ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس میں اتنی کڑی نظر ہوتی ہے، اس کے ایک عمل کو اتنا سختی سے دیکھا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، جو ابرار لوگ، جو عام نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، وہ جو مقرب والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ایک تقویٰ ہوتا ہے، ایک فتویٰ ہوتا ہے۔ عام لوگ جو ہیں وہ فتوے پہ عمل کرتے ہیں اور وہ آزاد ہیں، ان کا معاملہ ٹھیک ہو گیا، اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ فتوے پہ نہیں، وہ اس سے بڑھ کے آگے تقوی پہ عمل کرتے ہیں۔ اب آپ نے جب یہ دیکھا تو کتے نے بارگاہ خدا میں عرض کی، اے مولا مجھے بولنے کی طاقت دے، آج میں تیرے بایزید بسطامی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو زبان عطا فرمائی، اس کتے کو۔ اس کتے نے کہا، اے بایزید بسطامی، میں یہاں سے گزر رہا ہوں، نہ میں گیلا ہوں نہ میرے اوپر پانی ہے۔ اگر میرے اوپر پانی ہوتا، میں گیلا ہوتا، تیرے کپڑوں سے لگتا، تیرے جسم سے لگتا، تو ناپاک ہوتا۔ میں تو خشک ہوں، اگر میں لگ بھی جاتا تو میں تو پلید تجھے کبھی نہیں کر سکتا تھا، میں تو خشک ہوں۔ پھر تیرا یہ دامن سمیٹنا اور پھر تیرا یہ عمل کرنا اور سارے تیرے مریدوں کے ساتھ تیری اپنی پاکیزگی کا ظاہر کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ حضرت بایزید بسطامی ظاہر ہے اللہ کے جلیل و قدر ولی تھے، وقت کے کتب اور غوث تھے۔ تو آپ نے فوراً کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے کتے چند دنوں کے لیے مجھے اپنی صحبت میں رکھ۔ اللہ اکبر، جملہ بڑا کہنا آسان ہے، ذرا توجہ کیجیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کس سے کہہ رہے ہیں؟ کتے سے کہہ رہے ہیں کہ اے کتے چند دنوں کے لیے مجھے اپنی صحبت میں رکھ لے۔ تو کتے نے جو اگلا جواب دیا وہ اس سے خطرناک بات، آگے تک کی بات ہے۔
کتے نے کہا نہیں تم اس قابل نہیں ہو، تم میری صحبت میں رہو۔ اللہ اکبر، کہا تم اس قابل نہیں ہو کہ تم میری صحبت میں رہو۔ کہا کیسے قابل ہوں گا کہ میں تیری صحبت میں رہوں؟ کہنے لگے باہر کی پلیتی تو بڑی بچتا ہے، اندر کی پلیتی پہلے ختم کر۔ آپ نے سوال کیا اندر کی پلیتی بتا دے وہ کیا ہے؟ کتے نے کہا وہ تکبر کی پلیتی ہے، یہ سب سے بڑی پلیتی ہے۔ شیطان سے بڑا کون عابد تھا؟ اسے کس چیز نے وہاں سے نکال دیا؟ اندر کی پلیتی نے۔ اور وہ اندر کی پلیتی کیا تھی کہ کہا آدم سے میں افضل ہوں۔ آج اندازہ کی جس کو پوچھو جناب میں کی دنیا میں سفر کرتا ہے، جس کو پوچھو وہ جناب میں جہاں پہ ہوں کون اور ہے وہاں پہ؟ پہلی سیڑھی کیا بتائی؟ باجی بستامی کو ڈو دیا۔ کتے نے کہہ دیا تو میری مجلس میں اور میرے محفل میں رہنے کے قابل نہیں ہے کہ اندر کی پلیتی صاف کر، اور وہ تکبر ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے زبانی دعوے تو بہت ہیں، ان کی تعلیمات پہ عمل کتنا؟ جب تک یہ امت تعلیمات مصطفیٰ پہ عمل نہیں کرے گی کبھی نہیں ہو سکتی، یہ طے بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چند ایک لوگ تھے، ان کے پاس کتنی دولتیں تھی، مال تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ وہ تھے بھوکے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن پوری دنیا کے امام تھے، پوری دنیا پر حاوی تھے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ موت سے بھی نہیں ڈرتے تھے، موت میں کود جاتے تھے۔ ان کا ایک ہی بات ہے، ان میں وہ عرب کا فکر تھا، کسی طرح وہ نکال دو اور فرنگی تخیلات ان کے دلوں میں ڈال دو، جب اس میں پڑیں گے تو پھر ہم تمہیں اسلام نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ خود بخود اسلام سے نکل جائیں۔ آج وہ فکر عرب ہم سے ختم اور فرنگی تخیلات کے ہم اسیر، ہم ان کے قیدی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے مسلمانوں، یہ جملہ بتائیے باقی مسلمانوں تک بھی، یہ جملہ میرا بتائیے، باقی لوگوں تک بھی یہ بات بتائیے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ زبان سے ہم کہتے ہیں ہم حضور کے در کے کتے، اور وہاں جناب جاتے ہوئے اپنے کاروبار میں بددیانتی، وہاں پہ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بددیانتی، لوگوں کا حق کھانا، لوگوں پہ ظلم کرنا، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، زیادتیاں کرنا، یتیموں کے حق کھا لینا، برائیاں کر لینا، بری نظر دیکھنا، اور ادھر کہنا ہم حضور کے در کے غلام اور کتے اور خادم۔ نہیں، یہ منافقت میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جب انسان اس پہ عمل کرے گا نا، ہمیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور غلام کہتے بھی نہیں ہوتے، نہ کہنا چاہیے، عمل بتا دیتا ہے کہ یہ ہے، دنیا کہتی ہے، جب وہ چلتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں یہ محمد عربی کا حقیقی غلام جا ہے۔ آج اس امت کو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، وگرنہ ہم نہیں کبھی اٹھ سکتے۔ تو ارشاد فرمایا گیا، گفتگو آگے سماعت کیجیے، فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ کبھی کسی پر زیادتی نہیں کرتے، ایمان والے کبھی کسی پر جہاں اکٹھے رہتے ہیں ظلم نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے کسی بندے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو میاں اپنے اسلام کا علاج کرا، اپنے ایمان کا علاج کرا۔ ابھی ایمان میں نہیں آیا، اللہ کے نبی کا فرمان المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے۔ ہماری زبانیں چلتی ہیں تو وہ جملے ہم کہہ جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ ایک لمحہ کے لیے چلتے ہیں تو جناب کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میرے جملے نہیں ہیں، آپ کے اور میرے نبی کے الفاظ ہیں مبارکہ۔ آگے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، وَقَلِيلٌ مَّا، ایسے لوگ بہت تھوڑے،
بہت تھوڑے لوگ ہیں. وَظَنَّ دَاوُودَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ. تو داؤد علیہ السلام، اللہ نے آپ کے ذہن مبارک کی بات کی، یہاں عکاسی فرمائی، ذکر فرمایا داؤد علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ہم نے اسے آزمائش میں ڈالا ہے، تو اس نے فوراً اپنے رب سے استغفار کیا اور رکوع میں گر گئے اور خوب توبہ کی. ابھی آیت سجدہ، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، وقت بھی بڑا تھوڑا رہ گیا، جلدی اس کو میں ختم کروں. یہ آیت مبارکہ سجدہ ہے. امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک یہ آیت سجدہ نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں یہ آپ کا سجدہ شکر تھا، یہ رکوع میں گرنا تھا، لہٰذا یہ وہ سجدہ نہیں ہے. لیکن ہم احناف کے نزدیک امام اعظم امام شافعی بھی اکبر ہیں، آپ کی دلیل درست ہے. تو ہم جو کہ حنفی ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ آیت سجدہ ہے اور یہاں سجدہ کرنا چاہیے. اور اس کی دلیل یہ ہے، ایک صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے لکھی ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں اس آیت پر اللہ کے رسول نے سجدہ فرمایا. ایک دفعہ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور یہ آیت مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی. آپ نے خطبہ چھوڑ دیا اور آپ آئے اور آپ نے سجدہ کیا، تو ہم بھی سارے سجدے میں گر گئے. ایک دلیل تو یہ. دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات مجھے خواب آیا، میں خواب میں سورۃ صاد لکھ رہا ہوں، یہی والی سورت جس کی تفسیر چل رہی ہے. یا رسول اللہ، میں خواب میں سورۃ صاد لکھ رہا ہوں، اور جب میں اس آیت پر آیا ہوں، یہ آیت مبارکہ 24 جو ابھی میں نے تلاوت کی، جب میں اس آیت پہ آیا ہوں تو میری جو قلم ہے، میرا قلم جو ہے وہ سجدے میں گر گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میرے صحابی، قلم سے بڑھ کر ہمارا زیادہ حق ہے کہ اس آیت پر ہم سارے سجدہ کریں. تو سرکار نے یہ آیت پوری صورت پڑھوائی اور جب یہ آیت آئی تو سرکار سجدے میں گر گئے. ابھی یہ بڑی خوبصورت کی باتیں ہیں، وقت ختم ہو گیا، اس پہ چل کل